عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه هو أضحك وأبكى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ رب کے گھر کا غلاف کالا سیاہ موتی، رب کے گھر کا غلاف کالا سیاہ موتی، بلال بھی ہے رب نہ دیکھے شکل کسی کا، عمل سے انسان کمال بھی ہے۔ صدر اجلاس فضیلت الشیخ الطاف حسین فیضی حفظہ اللہ، عزیزی ناظم اجلاس فضیلت الشیخ محمد عاطف سنافلی حفظہ اللہ، آج کے اس پروگرام میں میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس مختصر سے وقت میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی کو کیسا رونا پسند ہے، which we require of Allah۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہم کیسے روئیں کہ ہمارا رونا ہمارے مالک کو پسند آ جائے۔ آئیے میں دین اسلام کا ایک ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ سے قرآن و احادیث کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے میں خصوصی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں کتاب و سنت کے صحیح آئینے میں بات کو کہنے، اور بعدہ ہم تمام امت مسلمہ کو کتاب و سنت کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
آئیے وقت بڑا مختصر ہے، میں مختصر سے وقت میں ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے اپنے موضوع پر ڈالنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسا رونا پسند ہے، اور میں نے آپ کے سامنے سورہ نجم کی آیت کریمہ آیت نمبر 41 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہنسانے والا اور اللہ رب العالمین ہی رلانے والا۔ لیکن just question arises which we prepare often، سوالوں کا ایک سلسلہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر انسان ہنستا کب ہے، انسان روتا کب ہے۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہوگا۔ انسان ہنستا کب ہے؟ جب انسانی زندگی کے اندر فائدہ ملتا ہے، منفعت ملتا ہے، نفع ملنے پر انسان خوش ہوتا ہے اور خوش ہونے پر انسان ہنستا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نفع ملنے پر انسان ہنستا ہے اور روتا کب ہے؟ جب انسانی زندگی کے اندر تکلیف، مصیبتیں اور طرح طرح کے پریشانیاں اور ایسے ہی نقصان جب لاحق ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر انسان، ایسی صورت میں انسان رونے لگتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا نفع ملنے پر انسان ہنستا ہے، نقصان پہنچنے پر انسان روتا ہے۔ لیکن ابھی بھی سوالوں کا ایک سلسلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر نفع دینے والا کون، نقصان کا پہنچانے والا کون؟ تو آئیے بلا کسی کیلو کال کے، بلا کسی چھیڑو چھاڑ کے ہم رب کے کلام سے گفتگو کر لیں، اللہ کا کلام ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ آئیے براہ راست ہم سورہ جن آیت نمبر 21 نمبر کی آیت کریمہ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اللہ تبارک و تعالی نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو کہ میں نفع و نقصان یا ایسے ہی ہدایت یا ضلالت کا مالک میں نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی نفع و نقصان کا پہنچانے والا، اللہ تبارک و تعالی ہی انسان کو ہدایت کی راستے پر لانے والا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نقصان بھی دینے والا اللہ اور نفع بھی پہنچانے والا اللہ۔ اب آئیے ہم اور آپ جب روتے ہیں تو ہمارے رونے کی بھی چند اقسام ہمارے علماء نے، ہمارے سلف نے بیان فرمایا۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر نقل فرماتے ہیں رونے کی 10 اقسام۔ آئیے مختصراً ہم 10 اقسام کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا قسم کا رونا ہے بکاء الموافقہ، موافقت کی وجہ سے رونا، کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر کے رونے لگنا، یہ موافقت۔ آئیے اس بات کو ہم مسلم کتاب الجنائز کی حدیث نمبر 976 نمبر کی حدیث سے ہم آپ کے سامنے اس بات کو پروف کرتے ہیں۔ پوری حدیث پاک میں آپ کے سامنے ریفر کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبكى وبكى من حوله فقال استأذنت ربي في ان يستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، رواه مسلم في کتاب الجنائز۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایسی اپنی حدیث کی کتاب الجنائز کے اندر نقل فرمایا۔ اس حدیث پاک کے راوی بڑے ہی مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے قبر کی زیارت کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی تھے۔ اور یہی یہ بات رک کر کے یاد رکھ لی جائے کہ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے یا مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے ایک مقام پڑتا ہے جس مقام کا نام مقام ابوا ہے۔
وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان تدفین ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چند صحابہ کرام کے ساتھ اپنے ماں کے قبر کی زیارت کے لیے نکلے، جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں کے قبر کے پاس پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ آپ کے ماں کی ممتا جاگزی ہو جاتی ہے اور آپ رو پڑتے ہیں۔ ارے آپ کے رونے کا کیا کہنا، وَبَكَ مَنْ حَوْلَهُ، آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر کے پورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین بھی رو پڑتے ہیں۔ یہ ہے بکاء المعافقہ، کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر کے رونے لگنا۔ اس حدیث کی مزید تشریح وقت نہیں ہے، میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آئیے، پہلا رونا بکاء المعافقہ، دوسرا رونا کیا ہے؟ بکاء النفاق، مکاری کا رونا، مکاری کا رونا۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھ لیں اللہ کے کلام سے مکاری کا رونا ہے کیا؟ سورہ یوسف آپ جب پڑھو گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ بحسن و خوبی ہر مسلمان بہت جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بڑا مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب آپ سورہ یوسف پڑھو گے، آیت نمبر 16 اور 17، 16 اور 17 نمبر کی آیت ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے سامنے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور روتے ہوئے بناوٹی کا رونا، مگر مچھ کا رونا، مگر مچھ کا آنسو بہاتے ہوئے آئے اور کہا اے ابا جان، اگر ہم یہ بیان کریں کہ یوسف کو بھیڑیے نے نکل لیا ہے تو اے ابو جان آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، اور یقیناً بھیڑیے نے نکل لیا ہے۔ تو وہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی جو رو رہے تھے ان کا رونا مکاری کا رونا تھا۔ تو یہ ہے مکاری کا رونا۔ ایسا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور اگر مکاری کا رونا نہ سمجھ میں آیا تو یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی ہے، چند لوگوں کو دیکھتا ہے مسجد میں پہنچ کر کے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کا بندہ، شیطان اس کے دل کے اندر آ دھمکتا ہے، اب وہ مارے اس کے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھلا کتنا تہجد گزار، کتنا نمازی، کتنا اللہ سے ڈرنے والا، کتنی لمبے لمبے سجدے اور کتنی لمبی لمبی رکوع کرتا ہے، اور دیکھو کس قدر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے۔ حالانکہ اس کے دل کے اندر یہ ریاکاری ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں ایک کہیں گے کہ دیکھو کتنا اللہ سے ڈرنے والا۔ تو یہ بکاء النفاق، مکاری کا رونا۔ آئیے اور کون سا رونا؟ بکاء المستاجر، اجرت پر رونا۔ عرب میں زمانے جاہلیت کے اندر جب کوئی مر جاتا تھا تو جتنے بڑے آدمی ہوتا تھا رونے والے اور رونے والیوں کو اتنا ہی پیسے دے دے کر کے لاتا تھا، اور جتنا پیسہ ملتا تھا رونے والے اور رونے والیاں دہاڑے مار مار کے اس کے اوپر رویا کرتے تھے۔ جیسے آج کے ہمارے بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ پسند کرتے ہیں ہماری تعریف کی جائے، جتنی تعریف کی جائے اتنے ہی چندہ کٹایا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی عادتیں ہو گئی۔ تو اس زمانے کے اندر جو ہے لوگ کرائے پر بلائے جاتے تھے رونے کے لیے، تو جتنے پیسہ ملتا اتنے ہی دہاڑے مار مار کے وہ رویا کرتے تھے۔ تو بکاء المستاجر۔ آئیے اور کون سا رونا؟ بکاء الخوف، ڈر کی وجہ سے رونا۔ ایک آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت انسانی دل کے اندر جاگزی ہو گئی، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو پڑا۔ تو یہ بکاء الخوف، ڈر کی وجہ سے رونا۔ اللہ کی خوف اور خشیت کی وجہ سے اگر کوئی انسان روتا ہے تو ایسا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آئیے اور کون سا رونا ہے؟ بکاء الفرح والسرور، خوشی کی وجہ سے رونا۔ ایک آدمی ہے بیچارہ، تجارت کر رہا ہے، اب اسے اپنی لگائے ہوئے آنکڑے سے کہیں زیادہ اس کو اپنے مال کے اندر، اپنی تجارت کے اندر جو ہے بہت زیادہ نفع مل گیا، حلال ذرائع سے، حرام نہیں، حلال ذرائع سے، اور انسان مارے خوشی کے وہ اس کو رہا نہیں گیا
اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ ہے خوشی کا رونا. اور کون سا رونا ہے؟ بکاء الحزن، تکلیف کی وجہ سے رونا، غم کی وجہ سے رونا. جیسے انسانی زندگی کے اندر ابھی ہم اور آپ رونا روتے ہیں، ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، تو اب ہمارا کاروبار جو ٹھپ پڑ چکا ہے، بہت سارے لوگ کما کھا رہے تھے، لیکن اب پریشانی آ گئی زندگی کے اندر، تو اب وہ پیسے اور روپے نہیں مل رہے ہیں، تو انسان بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے. ایسی پریشانی کی صورت میں انسان رونے لگتا. تو یہ ہے غم اور تکلیف کی وجہ سے انسان روتا ہے، تو بکاء الحزن. لیکن what difference between tears of happy and tears of sadness؟ ایک غم کے آنسوؤں میں اور خوشی کے آنسوؤں میں کیا تفریق ہے؟ ہمارے علماء عباد زہاد حضرات نے تفریق بیان فرمائی ہے کہ غم کا آنسو میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا ہے، غم کا آنسو کھارا اور گرم ہوتا ہے، اور خوشی کا آنسو میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا ہے. کیا پتا چلا؟ غم کا آنسو کھارا اور گرم اور خوشی کا آنسو میٹھا اور ٹھنڈا، یہ غم کے آنسوؤں میں اور خوشی کے آنسوؤں میں تفریق. اور کون سا رونا ہے؟ بکاء الرق والرحمہ، رقت قلبی کی وجہ سے رونا. ایک انسان بڑا نرم دل کا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ پتھر دل ہوتے ہیں، ان کی بات مت کیجئے. نرم دل کا انسان ہوتا ہے، وہ ذرا سی معمولی چیز پر بڑا اثر لیتا ہے، اور انسان ایسا اثر لے کر کے وہ رونے لگتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں، حدیثوں کے باب میں ٹٹولتے ہیں تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے پہلے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. محمد کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار پڑتے ہیں، اللہ کے نبی کو نماز پڑھانے کی سخت قوت و طاقت نہیں رہتی ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ماں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں. کیا حکم دیتے ہیں؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. اے عائشہ، تم ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھیں. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ کے رسول، اے میرے شوہر نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابا صدیق اکبر رجل رقیق القلب وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنُ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ. اے محمد الرسول اللہ، آپ میرے ابا جان صدیق اکبر کو نماز پڑھانے کے لیے نہ کہیے، اس لیے کہ میرے ابا جان صدیق اکبر جب نماز بڑے ہی نرم دل کے آدمی ہیں. اے اللہ کے رسول، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان پر بکا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا نرم دل انسان ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے. تو یہ ہے بکاء الرق والرحمہ، رقت قلبی کی وجہ سے رونا. اور کون سا رونا ہے؟ بکاء الضعف، کمزوری کی وجہ سے رونا. گھر کے اندر دادی جان ہے، دادا جان ہے، بستر مرد کے اوپر پڑا ہوا ہے، آپ اسے جب پانی کی ضرورت ہو یا کھانے کی ضرورت ہو تو مجھ جیسے جوان کا سہارا اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سب چیزوں میں اسے لینا پڑتا ہے. تو اب مجھ جیسے جب جوان سے مطالبہ کرتے ہیں، گھر کے اندر جب گھستا ہے جوان کہ دادا جان یا دادی جان جو بستر مرد پر ہے، بیٹا ذرا ایک گلاس پانی دے دو، تو آج کا یہ جوان ذرا انگریزی زیادہ پڑھ لیا ہے، کیا بولتا ہے؟ I have no time, I am a big businessman, I am going to the shop. جب آؤ پتہ نہیں کیا پڑا ہے اس بڑھیا اور اس بڑھوا کو، گھر کے اندر ہمیشہ پریشان، کبھی پانی، کبھی کھانا، کبھی کچھ، کیا ہے اس کا کیا معاملہ؟ تو ایسی صورت کے اندر جب بوڑھے باپ کی آواز کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، بوڑھی ماں کے فریاد کو جو بجایا نہیں جاتا، بجا نہیں لایا جاتا ہے، تو اس کلیجے سے پوچھو، اس دل سے پوچھو کہ جب اس کی آرزو و تمناؤں کو ٹھکرایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بوڑھا باپ، وہ بوڑھی ماں یہ تمنا کرتے ہیں کہ مولا کریم جس طرح ہم جیسا جوان اپنی ضروریات کو
دوڑ دوڑ کر پورا کر لیتا ہے۔ اے پروردگار عالم، تو نے مجھے اس قدر مجبور نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی اپنی ضروریات زندگی کو دوڑ دوڑ کر پورا کر لیتے، اس کے سہارے کے محتاج نہ رہتے۔ تو وہاں بوڑھا آدمی اپنی کمزوری دیکھتا ہے اور جوان کی طاقت کو دیکھتا ہے، دونوں کو ٹیلی کرتا ہے، دونوں کا موازنہ کرتا ہے، موازنہ کرنے پر وہ اپنی کمزوری پر رونے لگتا ہے۔ تو یہ بکاء الذوق، کمزوری کی وجہ سے رونا۔ آئیے اور کون سا رونا؟ بکاء الالم، تکلیف کی وجہ سے رونا۔ خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو، ہم کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے جسم کی ہڈیاں ہمارے اعضاء سے، ہمارے جسم سے الگ ہو گئی۔ اب انسان مضبوط دل کا ہے، رونا تو نہیں چاہتا، لیکن اس کی تکلیف اس قدر ہے، اس کو اس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ آدمی بحالت مجبوری میں تکلیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے رونے لگتا ہے۔ تو یہ ہے بکاء الالم، تکلیف کی وجہ سے رونا۔ آئیے آخری رونا، کون سا رونا؟ بکاء المحبہ، محبت کی وجہ سے رونا۔ انسان کو کسی کی یاد آتی ہے، محبت میں رونے لگتا ہے۔ اور ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے اولاد کی جدائی میں محبت میں رونے لگتے ہیں۔ جیسے ایک ماں باپ ہیں، شادی کے کافی دن گزر گئے، 10 سال گزر گئے، ایک بھی اولاد نہیں ہوئی، اور کوئی بھی ہاسپٹل ایسا نہیں بچا جہاں سے ان کے قدموں کا گزر نہیں ہوا ہو، لیکن وہ جو ہے کافی عرصوں، کافی دعاؤں اور دواؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد بنایا۔ لیکن اولاد دینے کے بعد ماں کی گود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو تڑپتا ہوا، یعنی نزا کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاری کر دی، ماں کی گود میں بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب ایسے ماں سے پوچھو، ایسے باپ سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے۔ تو ماں اور باپ اپنے بچے کی جدائی پر محبت کی وجہ سے رونے لگتے ہیں، محبت کا رونا۔ آئیے اگر محبت کا رونا یوں نہ سمجھیں تو اس طرح سمجھ لیں محبت کا رونا کیسے۔ حضرت مغیث اور بریرہ کا واقعہ، بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں بات مختصر کر رہا ہوں کہ حضرت مغیث اور بریرہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دونوں غلام ان کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک کو آزادی حاصل ہو گئی اور ایک غلام ہی ہے۔ حضرت مغیث اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گلیوں میں آگے آگے دوڑ رہی ہیں، اور حضرت مغیث جو ہے ان کے پیچھے پیچھے ان کی محبت میں دوڑ رہے ہیں۔ حضرت بریرہ رہنا نہیں چاہتی ہیں ان کی عقد کے اندر، ان کی زندگی کے اندر، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری محبت کے وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو اس قدر جاری تھے کہ ان کے داڑھی مبارک، ان کے چہرے مبارک پورے آنسوؤں سے تر ہو گئے تھے۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تو یہ بکاء المحبہ، محبت کی وجہ سے رونا، محبت کی وجہ سے رونا۔ تو یہ 10 اقسام ہیں جو میں نے بیان کیے۔ جب کوئی بھی انسان روتا ہے تو اس کے رونے کی ان 10 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک قسم ضرور ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ which we prepare of Allah، ہمارے مالک کو، ہمارے خالق کو، ہمارے داتا کو ہمارا کون سا رونا اور کیسا رونا پسند ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھو، پڑھ کر کے رو، قرآن کو سنو، سن کر کے رو۔ ایسا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ آئیے میں سورہ مریم آیت نمبر 58 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے۔ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے صالحین بندوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ والے اللہ کے کلام کو سن کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ خروا سجدا وبكيا، اور وہ زار و قطار رونے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام
کو سن کر کے، اے مسلمانوں اگر رب کے قرآن کو سنو تو سن کر کے رو، ایسا رونا تمہارے مالک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آؤ تمہارے مالک کو کیسا رونا پسند ہے۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر ہے 4763، 4763۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 800، 800 نمبر کی حدیث، پوری حدیث پاک میں آپ کے سامنے ریفر کرتا ہوں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اقرأ علی القرآن قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال فإني أحب أن نسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الله فإذا عيناه تذرفان۔ اس حدیث پاک کی راوی قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آؤ اے جوانوں، اے مسلمانوں، آج ہماری محفلیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہماری محفلیں رقص و سرور کی ہوتی ہیں، ہماری محفلیں دوسرے کے خلاف سازشیں رچنے کی ہوتی ہیں، ہماری محفلیں مولوی صاحب کے خلاف بغاوت کرنے کی ہوا کرتی ہیں۔ آؤ دیکھو صحابہ کرام کی محفلیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی محفلیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا پورا گروہ تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ ابن مسعود تم قرآن پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے عبداللہ ابن مسعود میں تم سے قرآن کو سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب سورہ نساء کی آیت نمبر 41 41 نمبر کی آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ اللَّهُ۔ قاری قرآن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں سر جھکا کر قرآن کو پڑھ رہا تھا اور اللہ کے نبی سر جھکا کر قرآن کی تلاوت کو سماعت فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی سر جھکا کر قرآن حکیم کی تلاوت کو سماعت فرما رہے تھے۔ چنانچہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میدان محشر کا بیان ہو رہا ہے، وہ حشر کا بیان ہو رہا ہے کہ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تمام امتوں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جب اس آیت کریمہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، قال حسبک اللہ۔ اے عبداللہ ابن مسعود رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایسے کہا تو میں نے اپنے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ ہے قرآن کو سنو، سن کر کے رو۔ اب آج سمجھتے ہی نہیں تو کیا رو گے؟ صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ آج تو ہمارا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے؟ مولوی صاحب انگریزی پڑھ رہا ہے، وہ سب انگریزی بولت ہے۔ مولوی صاحب سب انگریزی بولت ہے، کیا بولت ہے نہیں معلوم ہے؟ دیکھو یہ فار ابا اور بیٹا بی فار بڑا ابا۔ اچھا
सी फॉर छोटा अब्बा, अरे इतना ही नहीं, बी फॉर डॉक्टर अब्बा, यह तो मौलवी अब्बा बड़े बाद में आएंगे। और जब मर जाता है बाप तो बेटे को नहलाने की तमीज नहीं होती है कि हमारे बाप मर गए, हमारे अब्बू जान मर गए, बेटा खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। ये उम्मत मुसलमान का हाल है। मेरे पास वक्त नहीं, मैं समझाता आपको बड़ी अच्छी तरीके से, लेकिन मैं अपने मौजू पे आगे चल रहा हूँ। तो यह कुरान को सुने, सुनकर के रो, जब समझोगे अरबी तब तो पढ़ोगे, तब तो रोगे, तब तो दिलों पर हमारे कुरान असर करेगा, वरना क्या असर करेगा भाई? जब समझेंगे तब असर करेगा। सहाबा समझते थे इसलिए पढ़ते थे तो रोते थे, सुनते थे तो रोते थे, उनका मामूल ये था। कुरान को पढ़े पढ़ करके रोए, कुरान को सुने सुन करके रोए। ऐसा रोना अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा ही पसंद है। और कौन सा रोना? आदमी अपनी गुनाहों पर रोए, ऐसा रोना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही पसंद है। वो कैसे? आइए मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22235 22,235 नंबर की हदीस, पूरी हदीस पाक में आपके सामने रखता हूं। अन नबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله من نجا قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك۔ آج دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہمیں نجات ملے، آل پرسن بھی تو سالویشن۔ آج دنیا کا ہر انسان چاہتا ہمیں نجات ملے، ہمیں کامیابی ملے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں جنت ملے، لیکن اے امت مسلمہ کے لوگوں، کیا تم بھول گئے ہو تمہیں جنت کیسے ملے گی، نجات کیسے ملے گی؟ یہی سوال تو ایک صحابی رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا اے عقبہ ابن عامر اگر تمہیں نجات چاہیے، اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ تم 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لو، اے عقبہ ابن عامر تمہیں نجات مل جائے گی۔ پہلی چیز قال املک علیک لسانک، اے عقبہ ابن عامر اگر تمہیں نجات چاہیے تو اپنی زبان اپنے قابو میں رکھ، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھا جائے، اپنی زبان کو کنٹرول رکھا جائے، یعنی دوسرے کے خلاف بغاوتیں نہ کی جائے، چغلیاں نہ کی جائے، اور ایسے ہی دیگر طرح کی خرافات نہ کیا جائے، صحیح معنوں میں اپنی زبان کو استعمال کیا جائے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری امت کے ہادی اور رہنما بن کر کے آئے، پوری امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر کے آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی اور دوسری زبان کی۔ اسی لیے مسلمانوں شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے، اے پرندے تیرا شاخ پر بولنا۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، چغل خوری نہ کیا جائے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ ابن عامر اگر نجات چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنی گناہوں پر رو، اپنی خطاؤں پر رو، تمہارا مولا تمہارے خطاؤں پر رونے کی وجہ سے تمہاری گناہوں کو بخش دے گا، اور ایسا رونا تمہارے مالک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ ہے رونے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رویا جائے، ایسا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، مغرب کا اذان ہونے والا ہے، اس لیے کبھی پھر موقع ملا آپ کے سامنے اچھے انداز میں پھر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کتاب و سنت کی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔